السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور ادب نامے میں آج ہم کچھ یادوں کو اور کچھ باتوں کو جو ہے وہ دہرائیں گے، انہیں زندہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک نظم کی چند لائنیں سناتا ہوں۔ یہ نثری نظم ہے۔ نیند تو کسی گمشدہ جزیرے کا نام ہے اور بیداری تو آنکھوں کو دھوکہ دینے والی دھند ہے۔ موت ایک کرتب باز ہے، موت ایک کرتب باز ہے، یہ تمام کرتبوں کی موجد ہے۔ جی ہاں، 1 جولائی 1940 میں اتر پردیش میں بلیا نامی قصبے میں پیدا ہونے والے احمد ہمیش سے ایک دنیا واقف ہے۔ احمد ہمیش ایک بہت بڑا نام ہے کہانی کا، ایک بڑا نام ہے پروز پوئٹری کا، اور غزلیں بھی انہوں نے بہت خوب کہی ہیں۔ 2013 میں 8 سپٹمبر 2013 میں کراچی میں ان کی وفات ہوئی۔ احمد ہمیش ایک رسالہ تشکیل کے نام سے نکالا، جو اہم جدید رجحانات جو ادب کے ہیں اس میں ان کی تشکیل میں اس تشکیل نے بہت اہم حصہ لیا، اور اس میں ان کی اہم یادداشتیں مکر چاندنی کے نام سے شائع ہوتی رہیں، جو ڈسکس میں آتی رہیں۔ ان کے جو اداریے ہوتے تھے وہ بھی تشکیل میں چھپنے والے، وہ بھی ڈسکس ہوتے رہے، اور وہ اہم موضوعات پر۔ اور وہ بہادر آدمی تھے، وہ ڈرتے تو تھے نہیں، تو وہ اشخاص ہوں یا رویے ہوں یا نظریات ہوں، وہ سب پر ببانگ دوہل گفتگو کرتے تھے، اور بزدلی انہیں پسند نہیں تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کی لڑائی اصولوں پر ہوتی تھی یا نظریات پر ہوتی تھی، یا بعض وہ ایسی شخصیات سے بھی لڑتے تھے جنہوں نے ادب میں منافقت کو، ناانصافیوں کو رواج دیا تھا، تو ہمیشہ کی لڑائی ان سے بھی ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ بڑے لوگوں سے لڑتے تھے، چھوٹے لوگوں سے نہیں لڑتے تھے، اس لیے کہ وہ کم قامت لوگوں سے لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، تو کیونکہ بڑے پیڈسٹل کے آدمی تھے۔ ان کی کہانی مکھی ایک ایسی کہانی ہے جو بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے، اور دنیا کی کئی زبانوں میں کہانی کا ترجمہ ہوا ہے، اور کہانی ایک ایسی زبردست کہانی ہے جس میں زندگی کی جو حقیقتیں ہیں اور زندگی کا جو اصل چہرہ ہے، اور تمام تر غلاظتیں بھی اور تمام تر لذتیں بھی اس پوری کہانی میں اور کہانی کے کرداروں کے ذریعے جو ہے آشکار ہوتی ہیں، اور وہ ایک بڑی کہانی ہے۔ اسی طرح کہانی مجھے لکھتی ہے، یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے، اور یہ تو کراچی میں ظاہر ہے کہ ہم سب نے بار بار سنی بھی، بہت اچھے اجتماع ہوئے اس حوالے سے۔ تو احمد ہمیش صاحب تنقید نگار بھی ظاہر رہے ہیں فکشن کے حوالے سے، جو انہوں نے دیباچے لکھے ہیں یا مقدمے لکھے ہیں، بہت اہم ہیں، یا ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، جو مختلف پلیٹ فارمز پہ وہ کرتے رہے، اور کہانی کی تشریح ہو یا تخلیق کی تشریح ہو یا پروز پوئٹری کی تشریح ہو۔ پروز پوئٹری کے کیونکہ ابتدائی لوگوں میں سے تھے، اولین لوگوں میں سے تھے۔ 1962 میں نصرت میں حنیف رامے نے ان کی ایک نظم شائع کی تھی، جو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلی پروز پوئٹری کی شکل ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دعویٰ گزار اس بات کے رہے بھی۔ کچھ لوگوں نے اس کو تسلیم کیا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا، کچھ لوگ نیلا پگلم تک چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ کہیں اور سے چیزیں لے آتے ہیں۔ بہرحال لیکن احمد ہمیش صاحب کو ایک اہم نثری نظم نگار تو ضرور مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی انفرادیت بہت زیادہ ہے نثری نظم میں۔ اور قمر جمیل صاحب نے جب یہ نثری نظم کو ایک تحریک کی شکل دی، تو اس میں کراچی کے تمام اہم اس وقت کے نوجوان شعراء، جس میں افضال احمد سید اور سربت حسین وغیرہ اور جتنے بھی لوگ تھے سب شامل تھے اس میں، اور احمد ہمیش صاحب بھی اس کے ہراول دستے کا ایک اہم حصہ رہے۔ تو یہ جو احمد ہمیش صاحب کی زندگی ہے، اس میں نثری نظم ہے، اس میں ان کی جو ہے اس نظم کی تشریح، گفتگو، ان کی تنقید کے پہلو، ان کا رسالہ تشکیل، پھر ہندی سروس، وہ ریڈیو پاکستان میں ہندی سروس سے وابستہ رہے، تو وہاں بھی انہوں نے بہت کمال کے کام کیے، ترجمے کیے اور براڈ کاسٹنگ بھی کی، کیونکہ ہندی سنسکرت پہ اور ہندی پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے جو آخری نوکری 10-12 برس میں کی نیپا میں،
اس میں وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ناٹک کہتے تھے ڈرامے کو، ناٹک پڑھایا بھی، شکنتلا کا ترجمہ بھی کیا اور ترجمے بھی کیے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے ایک بہت متحرک زندگی رہی ہے احمد حمید صاحب کی، اور انہوں نے ادب کی تمام جہتوں پر کام کیا. زندگی کے آخری دور میں انہوں نے 60-70 غزلیں بھی کہہ لی تھیں، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ یار میں جو ہوں غزلوں کا مجموعہ لانا تو چاہتا ہوں مگر لا نہیں سکتا، کیونکہ میرے مخالفین یہ کہنے لگیں گے کہ احمد حمید سے اب کچھ اور نہیں ہو رہا، تو وہ لوٹ کر ایک روایتی غزل کی طرف آ گئے ہیں. حالانکہ ان کی غزل روایتی غزل ہرگز نہیں تھی. روایت سے وہ ضرور جو ہے وہ کام لیتے تھے، لیکن ان کی غزل میں جدید زندگی اور ان کی لفظیات بھی جدید اور ان کے موضوعات بھی جدید تھے. غزل تو ظاہر ہے کہ ایک مشکل صنف ہے، اور نثری نظم لکھنے والے جتنے بھی مشاق لوگ ہیں، اس میں قمر جمیل صاحب ہوں، افضال احمد سید صاحب ہوں اور دیگر لوگ ہوں، انہوں نے ظاہر ہے کہ غزل دشمنی کی جو ایک لہر چلی تھی نثری نظم کے ساتھ، بہرحال وہ آہستہ آہستہ دور بھی ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ ان سب لوگوں نے غزلیں بھی کہیں، مجموعے بھی آئے. تو نثری نظم جو ہے اس کے کہنے ذیشان ساحل نے بہت اچھی غزلیں کہیں اور وہ ان کے ایک مجموعہ پورا بنا. تو تمام لوگ ہی جتنے ہیں جو نثری نظم کو نظم کی طرح برتتے ہیں اور جو غزل کو غزل کی طرح برت سکتے ہیں، انہوں نے ظاہر ہے کہ غزلیں بھی کہی ہیں اور بہت عمدہ اور معیاری غزلیں بھی کہی ہیں. تو احمد حمید صاحب کی طرف آتے ہیں. احمد حمید صاحب کی ایک اور نظم میں آپ کو سناتا ہوں، بہت ہی خوبصورت نظم ہے اور تیزی سے پڑھتا ہوں میں اسے، کہ ہر رنگ میں بسیرا کرنے والے آسیب نے ہماری محبت کو کھا لیا ہے، اسی لیے تو میں سوتے ہوئے اپنے بیٹے کو نہیں جگاتا کہ وہ ہر روز موٹر سائیکل پر پیٹرول کی جگہ اپنے حصے کی بیداری اور نیند دونوں کو ایک ساتھ اس میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے میں دیر تک سوتی اپنی بیٹی کو نہیں جگاتا کہ وہ کچن میں چائے بنانے کی ابدیت کو بھی چائے کی پیالی میں انڈیل دیتی ہے. یہ بیٹی جو ہیں انجیلا ہمیش، یہ خود بھی بہت اچھی کہانی کار ہیں اور نظمیں لکھتی ہیں، اور ہمیش صاحب کی کا جو ایک روحانی ورثہ ہے، تخلیقی ورثہ ہے، اس کی امین بھی ہیں. تو انجیلا ہمیش جو ہے بہت کوشش کرتی ہیں، ظاہر ہے بابا ہم سب بھی ظاہر کوشش کرتے ہیں کہ احمد حمید صاحب کی جو قدر و منزلت ہے، جو ان کا کام ہے اور جو ان کی اہمیت ہے، وہ وقت کے ساتھ دھیمی نہ پڑے، کیونکہ ان کو اپنی زندگی میں بہت دبایا گیا، ان کو روکا گیا. معاف کیجیے. تو اب ہم سب کی بھی یہ خواہش ہے، ظاہر ہے جو ان کے ملنے والے، ان کے پیار کرنے والے ہیں، اور انجیلا کی بھی یہ خواہش ہے. تو حلقہ رباب ذوق نے 2 اجلاس بہت اہم کیے احمد حمید صاحب کی فن اور شخصیت کے حوالے سے. اس میں بھارت سے بھی کچھ لوگ شامل ہوئے، یہاں سے بھی ہوئے. اس میں نے یہ عرض کی تھی کہ کوشش کی جائے کہ احمد حمید صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ ریپرنٹ ہوں، اور اس میں ایک مالی معاونت بھی فراہم کی جائے جو لوگ فراہم کر سکتے ہیں، اور انتخاب انجیلا ہمیش کریں اس کا، اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ مارکیٹ میں ہوں، تاکہ ان پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا ان کو پڑھنے کے شائق لوگ ہیں یا جو انہیں پسند کرتے ہیں، وہ بھارت اور پاکستان دونوں میں ان کی کتابوں کی اشاعت بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ موجود نہیں ہیں. ہمیشہ آپ کو تعدیر زندہ رکھنے کا ایک عمل یہ ہے کہ ان کی کتابیں شائع کی جائیں. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انہیں بعد از وفات کوئی اہم سرکاری جو ہے ایوارڈ بھی دیا جائے، جس کے وہ بہت زیادہ جو ایک اعزاز ہوگا، یہ ہمیشہ صاحب کا اعزاز نہیں ہوگا، اس ایوارڈ کے لیے اعزاز ہوگا کہ وہ ایوارڈ انہیں دیا جائے. اس پر بھی صاحبان اختیار ذرا غور کرے. ایک اور نظم میں سناتا ہوں کہ یہ بھی پروز پوئٹری ہے. جب آگ اور برف کی تاثیر ایک ہی ہے تو دونوں کی الگ الگ شکل تمہیں کیا دے سکتی ہے، یا تم اس سے کیا لے سکتے ہو، سوائے اس کے کہ تم آگ کو ختم کر دو اور برف کو بھی ختم کر دو. مگر جو آگ اور برف تمہاری روح میں رکھی ہوئی ہے، یا تو تم نے وہ لمس محسوس نہیں کیا، یا جو آدمی روح میں رکھا ہوا تھا اس سے تم نے، یا وہ آدمی جو روح میں رکھا ہوا تھا اسے تو تم نے کبھی چھوا تک نہیں. یہ ان کی نظم تھی، پروز پوئٹری تھی. اور آخر میں ٹائم کیونکہ ختم ہو رہا ہے، ہمیشہ اب ایک بہت بڑا موضوع ہے اور ان پہ کئی پروگرام ہونے چاہیے، میں بھی کرتا رہوں گا. یہ تو ایک مختصر تھا، ان کا ایک تعارف تھا جو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی، اور ان کی تخلیقی شخصیت کی جو جہتیں ہیں مختلف، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا.
ان کے غزل کی طرف بھی آتے ہیں. کس توقع پہ کیا اٹھا رکھیے دل سلامت نہیں تو کیا رکھیے. کس توقع پہ کیا اٹھا رکھیے دل سلامت نہیں تو کیا رکھیے. اور کس کا شعلہ جل رہا ہے شعلگی سے ماورا. یہ بہت اچھی غزل ہے, بہت کمال کی غزل. کس کا شعلہ جل رہا ہے شعلگی سے ماورا. کون روشن ہے بھلا, کون روشن ہے بھلا اس روشنی سے ماورا. بات جینے کی ادا تک خوبصورت ہے مگر, بات جینے کی ادا تک خوبصورت ہے مگر زندگی کچھ اور ہے اس زندگی سے ماورا. زندگی کچھ اور ہے اس زندگی سے ماورا. اپنی دنیا میں اگر پھیلی ہے تاریکی تو کیا, دن کہیں نکلا تو ہوگا تیرگی سے ماورا. دن کہیں نکلا تو ہوگا تیرگی سے ماورا. اور ایک آخر میں ایک دو شعر ان کے اور ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. جہاں سے ہوتا ہے پیارے خدا کا نام شروع, جہاں سے ہوتا ہے پیارے خدا کا نام شروع, وہیں سے کرتے ہیں ہم زندگی کا کام شروع. وہیں سے کرتے ہیں ہم زندگی کا کام شروع. سکوت و شور کے مابین کوئی ہے موجود, سکوت و شور کے مابین سکوت و شور کے مابین کوئی ہے موجود. جہاں ہو ختم سماعت وہیں کلام شروع. جہاں ہو ختم سماعت وہیں کلام شروع. تو یہ ان کی غزل کا انداز تھا. ان کی میں نے دو نظموں کے ٹکڑے بھی سنائے, 3 نظموں کے, لیکن وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے, ایک بہت بڑا نام تھے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو پھیلانا چاہیے, ان کے کام کو, ان کی کہانیوں کو, ان کی نظموں کو اور ان کی کتابوں کی اشاعت ہونی چاہیے اور انہیں یاد کیا جانا چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خالد معین کو اپنے گھر والوں کا, احباب کا خیال رکھیں. اور شعر و ادب پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. خدا حافظ و ناصر.